اجداد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید عبدال حسنی قادری اور حضرت علامہ مولانا فیض احمد صاحب اللہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز احمد صاحب اللہ اور تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، نحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سیدی سرکار حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقیر کچھ وقتوں کے لیے حاضر ہوا ہے اور ہم سے اچھے علم والے، ہم سے اچھے عمل والے، خطابت کے میدان میں بھی جن کا طوطی بولتا ہو، علم کے میدان میں بھی جو ایک مثل نور کے ہوں، وہ حضرات یہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ ان کے سامنے میں کیا بیان کروں؟ خیر، کچھ باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، ذرا آپ بھی اپنے زبان کو جنبش دیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کی سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، یہ خطاب ہے اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں جو حضرات ہیں، ان سے یہ خطاب ہے کہ تم اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جامعہ نوریہ، شہزادہ حضور عمدۃ المحققین۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے کہ تم اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر رکھو اور نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، آپ جتنے علوم حاصل کر لیں، جتنے تقوی اور پرہیزگاری میں
مشغول ہو جائیں، مگر ان دو چیزوں سے آپ الگ نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ہر عمل ان دو چیزوں کے اندر ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ کے دل میں جب اللہ کا ڈر ہوگا اور نیکوں کی سچی محبت ہوگی، ان کی صحبت ہوگی، تو کوئی بھی آپ کو سیدھے راستے سے بہکا نہیں سکتا ہے، کوئی بھی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، میں نے قرآن کریم کو اتارا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ حفاظت اپنے ذمے لی، مگر اس کے کچھ اسباب دنیا میں پیدا کر دیے کہ وہ اسباب ختم نہیں ہو سکتے۔ جب اسباب ختم نہیں ہوں گے تو حفاظت تو رہے گی۔ جیسے قرآن کریم کو اتنے لوگوں نے حفظ کیا، ایک کی صحبت میں رہ کے، دوسرے نے دوسرے کی صحبت میں رہ کے، تیسرے نے، اس طریقے سے جس زمانے سے نزول ہوا اس زمانے سے لے کر آج تک اتنے حفاظ ہوئے کہ ان حافظوں نے، ان عالموں نے ان کے حروف کو گن لیے، ان کے زبر زیر کو گن لیے، ان کے نقطے کو گن لیے۔ اب کوئی ایک نقطہ آگے سے پیچھے کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، ایک نقطہ آگے سے پیچھے کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، زبر کو زیر کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، زیر کو زبر کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ قلم سے تو کر دے گا، مگر ان حفاظ کے، ان عالموں کے جو صحبت میں بیٹھ کر حفظ کر چکے، اس کلام الہی کو یاد کر چکے، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں، اس کو کہتے ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کہے کیا ثبوت ہے کہ وہی قرآن ہے، کیا ثبوت ہے کہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، تو ہمارے یہاں ایک قانون ہے، ہمارے یہاں ایک قانون ہے، ہر چیز کے ایک قوانین ہیں، ہر چیز کے ایک اصول ہیں۔ ہم کسی چیز کو بغیر ثبوت کے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی طریقے کے قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کا نزول ہوا، صحابہ کے زمانے میں صحابہ نے سنا، اس زمانے میں اتنے لوگوں نے سنا، اتنے لوگوں نے یاد کر لیا، اور وہ سلسلہ جہاں 1000 میں تھا وہاں 10,000 میں ہوا، پھر لاکھوں میں ہوا، پھر کروڑوں میں ہوا، اور آج تمام بر صغیر میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سبھی کے دلوں میں چھپ چکا ہے، اسے مٹا نہیں سکتا کوئی۔ اسے کہتے ہیں تواتر۔ تواتر کے ذریعے ہم تک یہ ایسا تواتر ہے کہ باطل فرقے والے بھی اگر ان کے سامنے قرآن کھول کے رکھا جائے تو یہ بولیں گے یہ مسلمانوں کے نبی کی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے۔ باطل بھی اقرار کرے گا کہ یہ قرآن ہے۔ تو اس قرآن کے الفاظ کو، اس قرآن کے معانی کو، اس قرآن کے مطالب کو اس دور سے لے کے، صحابہ سے لے کے تابعین تک، تابعین سے لے کے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کے ائمہ مجتہدین تک، ان سے لے کے ہم تک ثبوت در ثبوت پہنچتا ہوا چلا آیا۔
اس لیے کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا، مٹانا چاہے تو بھی نہیں مٹا سکتا۔ ہاں قرآن کے اندر یہ بھی بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن ہے جو قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے، مگر کس کے لیے ہدایت ہے؟ جب قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو باطل فرقے والوں کے پاس بھی کتاب یہ موجود ہے، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ صرف مسلمان کو ہی ہدایت کیوں ملتی ہے؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں حضور آپ کے مرشد کا کیا عالم تھا، کیا مزاج تھا، کیسے تھے وہ؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں میرے مرشد تو ایسے مرشد تھے کہ جو بھی دیکھتا وہ ہدایت پا جاتا، جو بھی دیکھتا وہ ہدایت پا جاتا۔ آپ کے کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، آپ فرماتے ہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو دیکھے، نبی کو دیکھے ہدایت نہ ملے، نبی کے غلام کو دیکھے ہدایت پا جائے؟ آپ فرماتے ہیں ابو جہل تھا تو میں خانے میں، مگر کبھی حضور کو نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا، نبی سمجھ کے نہیں دیکھا، نبی جان کر نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ جب دیکھتا تو عبداللہ کا یتیم سمجھ کر دیکھتا، وہ ایک کمزور لاغر سمجھ کے دیکھتا۔ اگر وہ نبی سمجھ کر دیکھتا تو ضرور ایمان لاتا، ضرور ہدایت پاتا۔ ٹھیک یہی معاملہ اہل قرآن کے ساتھ بھی، اگر آپ قرآن کو کلام الہی سمجھ کر اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ کر جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، یقیناً خوف خدا سے آپ کا دل بھر جائے گا، مگر دل میں سچا خوف ہونا ضروری ہے۔ اگر سچا خوف نہیں ہے تو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، مطالعہ کرنے والے مطالعہ کرتے رہیں گے، انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ خوف کہ اللہ رب العزت کا خوف کیسے آئے آپ کے دل میں، تو اس خوف کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں اور نکھار پیدا کرنے کے لیے عالم ربانی، وہ عالم جو حقیقت میں عالم ہو، صوفی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، ان کی صحبت کو اختیار کریں گے، اس خوف میں اور نکھار آئے گا آپ کے اندر، آپ کے ایمان میں، آپ کے نور ایمان میں وہ کمال پیدا ہوگا کہ آپ بھی ان بزرگوں کے صفوں میں شمار کیے جانے لگیں گے۔ آج حالات بہت ابتر ہیں، بہت ہی ابتر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہر آدمی ایک دوسرے کی تنقید میں لگا ہوا ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بات دیکھو تو اس کو بولنے سے پہلے اپنے اندر دیکھ لو، کہیں وہ بات تمہارے اندر تو نہیں ہے۔ مگر وجہ یہی ہے کہ ہم نیکوں کی صحبت کو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کی عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم قرآن کریم کے مطالعہ سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، اس کے حقیقی معنی سے غافل ہو چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج ہم نیکوں کی صحبت کو اختیار کریں اور
کلام الہی کی تلاوت میں مشغول ہوں اور ان کے معانی کو، ان کے مطالب کو امام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے جو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب میں ایک بات اور بتا دوں کہ آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ کوئی ایسا بیان آتا ہے، کسی کے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اسے فارورڈ کرنا چاہیے، اور کسی کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہیں روک دیتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو آگے تک بھیجنے سے پہلے آپ یا تو خود اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ یہ جانتے ہوں کہ ہمارے بھیجنے سے ہم کو ثواب ملے گا یا ہمارے بھیجنے سے فتنے میں اور اضافہ ہوگا اور مجھے گناہ ملے گا۔ اس چیز کو آپ ضرور اپنے اندر لازم کر لیں، غور کریں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ کون سے میسج کو فارورڈ کرنا ہے، کون سے میسج کو فارورڈ نہیں کرنا ہے۔ کفار و مشرکین کے ہاں ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں، مگر ہزاروں برائیاں ہو رہی ہیں، مگر میڈیا میں خبر نہیں آ رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک معاملہ اٹھتا ہے، پورے دنیا میں مشہور ہو جا رہا ہے کہ فلاں مولوی صاحب کے ہاں یہ معاملہ ہو گیا، فلاں حضرت کے ہاں یہ معاملہ ہو گیا، فلاں محلے میں یہ معاملہ ہو گیا۔ یہ میسج دے کے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فارورڈ کیا، اس نے دوسری جگہ آپ کے گروپ میں کفار و مشرکین بھی مسلم نام رکھ کے شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ہوشیار رہیں اور ہوشیاری سے کام لیں، اور اپنے قائد، اپنے نیک بزرگ عالم دین کی صحبت اختیار کر کے ان سے مسئلہ پوچھیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فتنوں کا ظہور تو ہو رہا ہے اور قوم بہت تیزی سے بربادی کے دہانے پہ جا رہی ہے۔ خیر، یہ تقریر کا موضوع نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو دیکھا، میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ کہیں یہ مشہور ہو رہا ہے کہ فتنہ ارتداد میں اتنی بچیاں چلی گئیں۔ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میسج لکھ رہے ہیں اتنی بچیاں کافر ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں وہ مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تھی مرتدہ، مسلمان گھرانے میں پل رہی تھی، حلال رزق ان کو راز اب آنے والا نہیں تھا، اللہ نے ان کو نیکوں سے نکال کے ظلمت میں ڈال دیا، ظاہر کر دیا ان کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج العالیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ شاہ سید ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مولانا مفتی مجتبیٰ شریف صاحب تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اب جو ہے مکمل اپنی بیداری کا ثبوت دیں، خطاب کریں۔ کافی وقت بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ہمارے درمیان مداحان رسول علماء کرام شریف فرما ہے۔ آپ ایک کے بعد ایک تمام لوگوں سے جو ہے سماعت کریں گے۔ اب بیٹھ جائیے اطمینان کے ساتھ۔ اب جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں وہ باقاعدہ پنڈال کے اندر آ جائیں، اور آپ کے لیے بہترین بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب اور کوئی کسی بزرگ شخصیت کا انتظار نہیں ہے، سارے علماء کرام ماشاءاللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ خاصا بندہ تشریف لے آئے، اطمینان کے ساتھ جلسے کا مکمل جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ دو تین بات میں بہت مختصر بول رہا ہوں
کہ وہ جو مرتدہ ہو گئی، میرا کہنا ہے کہ اس کے دل میں ایمان تھا نہیں، کافر پہلے ہو چکی تھی، ظاہر بعد میں ہوا، مسلمان گھرانے میں اس کا گزارا مشکل تھا، حلال رزق کافر کے گلے سے اترتا نہیں ہے، اللہ نے اسے ظاہر کر دیا اور اسے غیروں میں بھیج دیا۔ لیکن اس میسج کو بہت سارے عالم لوگ، مولوی لوگ اور عام طور سے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ اتنے کافرہ ہو گئیں، اتنی کیا بولتے ہیں ایسے ہو گئیں، بھاگ گئیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں کسی پیر صاحب کے گھر میں یہ معاملہ ہو، کیا گاؤں والے پھیلائیں گے؟ آپ کے گھر میں آپ کے بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو، آپ پھیلائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میری بیٹی فلاں کافر کے ساتھ بھاگ گئی ہے، فلاں کی بیٹی مرتدہ ہو گئی ہے؟ عزت تو ساری خدا و رسول مومنین کے لیے ہے، آپ مومن ہیں، عزت تو آپ کے لیے ہے، عزت تو آپ کے لیے ہے۔ اس میں یہ میسج پھیلانے سے پوری قوم کی، پورے محلے کی، پورے مسلم قوم کی عزت جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کو بچائیں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اسے وہیں دفنا دیں تاکہ دوسروں تک یہ بیماری لگنے نہ پائے، دوسروں تک یہ شہ ملنے نہ پائے۔ وہ تو اسی خوشی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے 4 لاکھ کا اعلان کیا تھا، 8 لاکھ کر دیا ہے، 10 لاکھ کر دیا ہے، نوکری بھی کر دی ہے کہ آ کے تم ہمارے میں گھر واپسی کر کے ہمارے میں آ جاؤ۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ پیسے سے نہیں بکتا، نوکری پہ نہیں بکتا، مگر یہ سچا مومن بننے کے لیے آپ کو ان جیسے علماء اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا تعالی ہم کو آپ کو دنیا میں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے، اور نیک عالموں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔